ایسے دور کے اندر ایک محاذ دین کی تعلیم کو حاصل کرنا، قرآن و سنت کے علم کو سیکھنا، قرآن و سنت کی گہرائیوں کو سمجھنا اور ایسے لوگوں کے نظریات کے سامنے ایک نظریاتی سرحد قائم کرنا یہ فرض ہے۔ کسی بھی قوم کی دو طرح کی حدود اور حدیں اور سرحدیں ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی حدیں، دوسری اس کی نظریاتی حدود۔ جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ اپنی اساسی اور نظریاتی حدوں کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے، اس سورت کے اندر جہاد کے بکثرت مسائل بیان کیے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے پر، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے دینے پر۔ جو نہیں نکلے ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، جنہوں نے اس معاملے کے اندر بہانے تراشے، نفاق کا راستہ اختیار کیا، ان کے اس نفاق سے پردہ بھی چاک کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جغرافیائی حدوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو نظریاتی اور اساسی حدیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے امت مسلمہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس بات کا درس دیا ہے، حکم جاری فرمایا ہے، ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر علاقے کا ایک بندہ، ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلے، دین کا علم حاصل کرے، تفقہ فی الدین کو حاصل کر کے لوگوں تک دین کو پہنچائے۔ فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، لوگوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں اور دین کی تعلیم کو آگے پھیلانے لگ جائیں۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ کے اندر سے، ہر خاندان میں سے، ہر برادری میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر علاقے میں سے ایک طائفہ نکلے، ایک گروہ نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جن کا کام دین کے اندر اچھی طرح فقاہت حاصل کرنا ہو، دین کے علم کو اچھی طرح سیکھیں، دین کے علم کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور پھر اپنے علاقے کی طرف لوٹ جائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے کنبے، اپنے خاندان میں جا کر اللہ کے اس سیکھے ہوئے دین کو پہنچائیں، اللہ کی سیکھی ہوئی ان تعلیمات کو، دین کی نظریات اور دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اس وقت یہ جو ایام ہوتے ہیں رمضان کے بعد والے، شوال کے مہینے میں ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص اور پورے بر صغیر میں بالعموم مدارس دینیہ میں داخلے اوپر ہو جاتے ہیں۔ دین کے مدارس کے اندر طلباء کو مدعو کیا جاتا ہے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، دین کی تعلیم سکھلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دین کی تعلیم سیکھنا سکھلانا فرض ہے۔ اگر کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی
علاقہ کلی طور پر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کروائے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان میں سے کچھ افراد کو دین کی تعلیم نہ دلوائے، تو مجموعی طور پر وہ پورا قبیلہ مجرم ہے، پورا خاندان مجموعی طور پر جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین کی تعلیم سیکھنا، دینی علوم کو حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ محلے کے، علاقے کے مل کر اس نماز کو ادا کر دیں تو باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی علاقے کے چند لوگ، کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی خاندان کے چند افراد، کسی علاقے کے چند لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی تعلیم سیکھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیں، مبلغ بن جائیں، عالم دین بن جائیں، پورے خاندان کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، پورے علاقے کی طرف سے، پورے قبیلے کی طرف سے۔ لیکن اگر پورا قبیلہ، پورا خاندان اور پورا جو ہے نا وہ علاقہ دین کی تعلیم سے محروم رہے تو سارے لوگ مجرم ہوں گے۔ اس لیے دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم سیکھے۔ کتنی تعلیم سیکھے؟ کم از کم ہر بندے کے پاس دین کا اتنا فہم، دین کا اتنا علم، دین کی اتنی معلومات ہونا فرض ہے جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ یہ عامی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھے تو ان کو نماز کا مکمل طریقہ آتا ہو، دین کی ساری معلومات نماز کے متعلق ان کے پاس ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آئے تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا ان کے پاس ضروری ہے۔ اگر ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے تو حج کے بارے میں جتنی معلومات ہے، دین کی تعلیمات ہے، حج کا طریقہ ہے، اس کے مناسب ہے، ان کا علم ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کے متعلقہ، شادی کے متعلقہ، زوجین کے حقوق کے متعلقہ، ایک خاندان کے متعلقہ، ایک دینی گھرانے کے متعلقہ مکمل طور پر اس کے پاس معلومات، دین اسلام کی تعلیمات ہونا فرض ہے۔ ہاں کچھ خاص علوم ایسے ہیں جو صرف علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو علماء کے پاس کی بات ہے۔ دین کا دفاع کرنا، دین اسلام کے شاعر کی محافظت کرنا اور دین کے دشمنوں کے آگے اپنی اس اساسی حق میں کھڑا کرنا، یہ امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عام عوام کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے قرآن و سنت کے مطابق جو اصول ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ تجارت کرتا ہے، تاجر آدمی ہے، اس کے پاس اسلامی تجارت کے اصول ہونے چاہیے، اس کو اسلامی تجارت مکمل طور پر آنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں تو علماء سے اس کو سیکھنا چاہیے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی معاشرتی تعلیمات کو دیکھے گا یا مغربی تعلیمات کو دیکھے گا، اس کا کاروبار مشکوک ہوگا، اس کے کاروبار کے اندر غیر شرعی کام آ جائیں گے اور سود جیسے بڑے بڑے خرابیاں اس کے کاروبار میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے دو طرح کے طبقات مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ جو دین کی گہرائی میں جائے، دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، باقاعدہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرے اور عالم تیار ہو، بہترین مبلغ بنے، لوگوں کی رہنمائی کرے۔